جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بلوغ المرام کا 8واں باب، باب سجود السہوی وغیرہ، انشاءاللہ یہاں سے ہم ابتدا کریں گے حدیث نمبر 310 سے. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبع وهذا لفظ البخاری. صحیح بخاری کے الفاظ ہے اور 7 حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کون کون سی وہ 7 کتابیں ہیں؟ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، اسی طریقے سے ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے اور مسند احمد ہے. یہ 7 کی 7 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی لوگوں کو ان کو نماز ظہر پڑھائی، یعنی لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی تو 2 رکعات ادا کی. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ 2 ہی رکعت پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت ظہر کی نماز ادا کی. دیکھیں، صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین، 2 رکعتوں میں کیا کیے؟ کھڑے ہو گئے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، سیدھے کھڑے ہو گئے. 2 ہی رکعت پڑھائی، یعنی 2 رکعت پڑھائی تو 2 رکعتوں کے اندر کھڑے ہو گئے سیدھے، تشہد نہیں پڑھا، سیدھے کھڑے ہو گئے. اور لوگ مقتدی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دیکھیں ایک اصول یاد رکھے، پہلے حدیث سن لے انشاءاللہ، پھر اصول بھی بتائیں گے آپ کو. حدیث پہلے وہ مکمل سن لے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں کی نماز اللہ کے نبی نے ظہر کی پڑھائی. ظہر کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے. اور پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد جسے ہم کہتے ہیں. تو پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی سیدھا کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تو مقتدی جو پیچھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. کہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے نماز مکمل ادا کر لی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام نماز پہ پہنچ گئے، سلام پھیرنے والے تھے، ابھی سلام نہیں پھیرا، اور لوگ سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، لوگ سلام پھیرنے کے منتظر تھے کہ اب سلام پھیرا جائے گا. کبر، اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، یعنی 2 سجدے آخری رکعت کے کر چکے تھے، التحیات پڑھ چکے تھے، اب سلام پر پھیرنے والے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کبر، تکبیر کہی، اللہ اکبر، وہو جالس، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشہد کی حالت میں تھے. تشہد پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، قبل ان یسلم، 2 سجدے کب کیے؟ سلام پھیرنے سے پہلے کیے کہ بعد میں کیے؟ جی، سلام پھیرنے سے پہلے کیے کہ بعد میں کیے؟ پہلے کیے. جی پہلے کیے، ماشاءاللہ، سلام پھیرنے سے پہلے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر سلام پھیرا. پھر سے حدیث سنیں، میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلے انشاءاللہ بیان کریں گے. حدیث ہے باب السہو، سجود السہو کے سلسلے میں، یعنی اگر نماز میں کوئی بھول چک ہو جائے تو اس وقت سجدہ سہو میں کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں باب باندھا ہے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے. اور حدیث لائے ہیں عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہمیں، اور فقام فی الرکعتین الاولین، پہلی 2 رکعتوں کو پڑھانے کے بعد سیدھا کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، بیٹھے نہیں، یعنی تشہد نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں پڑھا، بھول گئے تشہد پڑھنا، کھڑے ہو گئے سیدھا. فقام الناس معه، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز مکمل ہونے والی تھی، یعنی اختتامی نماز پہ پہنچ گئے. وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر تھے کہ اب سلام پھیرا جائے گا، اب سلام کیا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز ختم کر دی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے سلام نہیں پھیرا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے، وہو جالس، بیٹھے ہی اللہ اکبر کہا، اور 2 سجدے کیے، وسجد سجدتین، 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. دیکھیں واضح حدیث ہے، 7 حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھے گئے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے سب سے پہلی چیز یہ معلوم پڑتی ہے کہ اگر پہلا تشہد کسی کا، کوئی امام بھول جائے اور سیدھا کھڑے ہو جائے، امام بھول جائے، پہلا تشہد، ٹھیک ہے، پہلا تشہد جو 2 رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، یہ پہلا تشہد ہوتا ہے. اور دوسرا لاسٹ رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، جس میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال والی دعا پڑھتے ہیں. اور یہ تمام دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تشہد کا ایک اہم اصول یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر امام بھول جائے تو یہ تشہد بھولنے کی وجہ سے اس کو نماز لوٹانا نہیں ہے، پھر سے مکمل نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ 2 سجدے، سجدتین، 2 سجدے، سجدہ سو اگر وہ کرتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے تو وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت باقی نہیں بچے گی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا، بھول چوک ہونا، نبی سے بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے امت کو علمی چیز معلوم پڑتی ہے کہ ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتے تو ہمیں بھی معلوم نہیں پڑتا کہ ہم اگر کبھی بھول جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا یہ امت کے لیے، اللہ کے نبی کا بھولنا بھی نعمت ہے، نعمت اس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ کے نبی سے اس نماز کی حالت میں بھول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھول سے ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ اس نماز جیسی عظیم ترین عبادت کے اندر اگر ہم سے بھی ایسی بھول ہو جائے تو ہمیں اس موقع پہ کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو عربی زبان کے اندر دو الفاظ آتے ہیں بھول چوک کے لیے، بھول چوک کے لیے دو الفاظ آتے ہیں عربی میں، اور وہ دو الفاظ ایک ہے سہو، سہو کا جس کو سجود السہو کے نام سے باب باندھا گیا ہے کہ بھول چوک کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ورڈ آتا ہے نسیان، نسیان کا لفظ آتا ہے۔ پہلے کا اطلاق یعنی سہو کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ افعال پہ ہوتا ہے، کام کے لیے، کوئی چیز بھول جانا، کوئی کام کرنا بھول جانا، ٹھیک ہے، یا کام کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افعال کہا جاتا ہے۔ تو کسی افعال کے اندر جب کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو وہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سجدہ سہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے سجدہ سہو کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر نماز میں بھولے آپ تو دو سجدے کے ذریعے سے اس کو کیا کریں گے؟ اس سہو کی تلافی ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا جو ورڈ ہے نسیان کا، جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے نسیان، نسیان کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے؟ نسیان کا اطلاق معلومات کے اوپر ہوتا ہے، یعنی معلومات کے سلسلے میں، معلومات کے سلسلے میں نسیان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی مثلاً آپ کو کوئی چیز کی معلومات دینی ہے، آپ بھول گئے دینا، یا آپ کو آپ کے پاس کوئی علم ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ بھول گئے، یہ نسیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فلا تنسا کے الفاظ سورہ اعلیٰ وغیرہ میں استعمال کیے ہیں کہ ہم نبی کے سلسلے میں واضح کر دیا کہ نبی سے نسیان کا معاملہ نہیں انجام دیا جائے، یعنی نبی سے نسیان نہیں ہوتا ہے، لیکن سو ہو سکتا ہے، سو کا معاملہ کیسے ہے کہ سو یعنی بھول چوک افعال میں ہو سکتی ہے، کوئی کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور اس کام کی، جیسے یہیں پہ دیکھ لے 4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گئے، دوسری رکعت کے تشہد کو بھول گئے، یعنی پہلے تشہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور سیدھا کھڑے ہو گئے، لیکن علم بتانے کے سلسلے میں کہ کوئی چیز اللہ نے امت کے لیے نازل کی اور رسول اللہ بھول جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ خود نہ بتانا چاہے، اس کا علم اٹھا لے، اللہ خود نہ بتانا چاہے، جیسے لیلۃ القدر کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا، اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے وہ علم اٹھا لیا گیا، یعنی اللہ نے مجھ سے بھلا دیا، اور یہی تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم 5 راتوں کو جاگو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہاں یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ اگر کوئی بات اللہ رب العالمین ہی بتانا نہ چاہے تو اپنے نبی کے پاس سے بھی وہ بات اٹھا لیتا ہے، لیکن کوئی بات اللہ نے بتائی ہے اور وہ بات نبی کو آگے پہنچانی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اس سلسلے میں بھول جائے، جیسے قرآن کی آیتیں ہیں کہ کتاب اللہ کی تشریحات ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ معلومات میں سے ہے، اور یہ معلومات کے اندر نسیان انبیاء سے سرزد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو معاملات کے اندر افعال کے اندر سو ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ افعال کے اندر نماز بھی ہے، افعال کے اندر نماز بھی داخل ہے۔ دیکھیں ابھی پہلے حدیث سن لے اچھے سے، اور اس کے بعد آپ لوگ سوال کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ اچھے سے سوال کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ انمیوٹ ہو کے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، تب پہلا تشہد پڑھنا بھول گئے اور سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک اصول یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر امام کھڑا ہو جائے اور مقتدی پیچھے ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائے امام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الامام یتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے لیتم بہ، تاکہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی ایک امام اگر ہے تو نماز کی حالت میں اس کے پیچھے پیچھے ہم کو نماز پڑھنی ہے، اس کے آگے آگے نہیں بھاگنا ہے۔ اپنے مقتدیوں کے حساب سے امام نماز نہیں پڑھائے گا، بلکہ امام کے حساب سے مقتدیوں کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، امام کے حساب سے مقتدیوں کو نماز پڑھنی ہے۔ حساب سے مطلب جیسا امام پڑھ رہا ہے ویسا نہیں، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے۔ امام رکوع کریں گا تب ہمیں رکوع میں جانا ہے، امام سجدے سے اٹھے سجدے میں جائیں گا تب ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گا تب، یہ پیچھے پیچھے، یعنی اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے، امام کے معاملات کے پیچھے پیچھے اپنے کام کرنا ہے، آگے آگے نہیں بھاگنا ہے نماز میں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑے ہو گئے تو مقتدی بھی سیدھے کھڑے ہو گئے، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی تشہد بھول گئے، بلکہ سیدھا کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ٹھیک ہے۔ فقام الناس معه، لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔
اب دیکھیں تیسری چیز جو حدیث سے معلوم پڑ گئی، حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ سلام پھیرنے کے نزدیک، یعنی نماز کے اختتام پہ اللہ کے نبی پہنچ گئے، وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ سلام کے منتظر تھے کہ اب سلام پھیرا جائے گا، اب سلام پھیرا جائے گا، کبرا، اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، اور وہو جالسن، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آخری تشہد کو پڑھنے کے بعد لوگ منتظر تھے کہ اب سلام پھیرا جائے گا۔ لوگ منتظر کب ہو گے؟ جب تشہد پڑھ چکے ہوں گے۔ تشہد پڑھنے سے پہلے تو لوگ منتظر نہیں ہوں گے نا کہ سلام پھیرا جائے گا، تو لوگ منتظر تھے، تشہد پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آخری تشہد درود شریف اور دوسری چیزیں پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سوچ کے کہ اب سلام پھیرا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا، اسی کیفیت میں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، وہ جالس، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، وسجدہ، اور سجدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ سو کے لیے آپ کو الگ سے کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ آپ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ سو کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم پڑی کہ تشہد کے بعد سجدہ سو کیا جائے گا، تشہد سے پہلے نہیں کیا جائے گا، اور وسجدہ سجدتین، دو سجدے کیے جائیں گے، دو سجدے کیے جائیں گے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے، سلام پھیرنے کے بعد نہیں کیے جائیں گے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا، پھر سلام پھیرا۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سو کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، اگر آپ سجدہ سو کرنا بھی بھول جائے اور سلام آپ پھیر دے، تو سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ایک سلام پھیرنا، پھر تشہد پڑھنا، پھر سجدے سو کرنا، پھر سلام پھیرنا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں مکمل، پھر دو سجدے کرتے ہیں تو ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مکمل تشہد پڑھنے کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا، یا اگر کوئی اضافی چیز ہو گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے اس باب کی، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہمیں مسائل جو معلوم پڑتے ہیں اس حدیث سے، وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سو ہو سکتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بنی آدم میں سے ہیں، آپ ابن آدم کی اولاد ہیں، یعنی آپ بھی اللہ کے بندوں میں سے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات متعدد احادیث کے اندر بیان بھی کی ہے، انشاءاللہ آگے کی حدیث میں مزید تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز، سجدہ سو کے لیے الگ سے کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ سو کرنا ہے۔ تیسری چیز، لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کی اتباع میں معاملات انجام دے، اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو لوگ بھی کھڑے ہو جائے۔ ایک اور چیز یہاں سمجھ لے، یہاں پہ جو کیفیت ہے کہ رسول اللہ سیدھے کھڑے ہو چکے تھے، تو اب مقتدی اگر سبحان اللہ بھی کہے تو امام کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہی رہے، اور مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑے ہو جائے اور امام کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرے اور آخر میں سجدہ سو کرے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ بات معلوم پڑی کہ سجدہ سو سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں گے اور دو سجدے کیے جائیں گے، دو سجدے کیے جائیں گے۔ اب یہ بات بتائیے کہ حدیث سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اب یہ پہلی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہے، اگر کوئی سوال جواب مطلب سوال، ابھی دیکھیے دو سوال ہے میرے پاس یہاں پہ، اگر آپ کو حدیث سمجھ میں آ گئی ہے تو بتائیے۔ پہلا سوال ہے کہ سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے سجدہ سو بھول کے ساتھ ہے، اگر آپ کی نماز میں بھول ہوئی ہے تو آپ کو سجدہ سو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ شیخ نسیان ہو جائے تو اس کے لیے بھی سجود کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایکشن کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجود ہی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سو ہی ثابت ہے، اور مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں آ گئی ہے، تھوڑا سا صبر رکھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام باتیں آپ کے سامنے دھیرے دھیرے آ جائے گی۔ یہ حدیث سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی جی، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث ہے حدیث نمبر 311، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث بھی پڑھیے، مزید وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ اس سے بھی ڈیٹیلی حدیث ہے۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا ٹکڑا الگ سے بھی بیان کیا گیا، حدیث نمبر 310 کا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہتے ہیں یکبرو فی کل سجدۃ وهو جالس وسجد الناس معه مکان ما نسی من الجلوس۔ صحیح مسلم کے الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر تھوڑے سے اضافی الفاظ ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہر سجدے کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے، یعنی ہر تکبیر کے ساتھ سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں سجدوں کے لیے کیا کہا؟ دو بار
اللہ اکبر اللہ اکبر، جاتے یعنی سجدے میں جاتے تو بھی اللہ اکبر، اور اٹھتے تو بھی اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے تو اللہ اکبر کہہ کے جاتے اور اٹھتے تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے۔ تو کہتے کہ ہر سجدے کے لیے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہتے، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا تشہد میں بیٹھنا بھول جانے کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول گئے تھے، اس کے تلافی کے لیے سجدہ 100 کافی ہے، اگر انسان سجدہ کر لے تو سجدے کر لے تو اس کی وہ تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا صلاة العشاء ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه فخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذل يدين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين. دیکھیں حدیث دیکھ لے پہلے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ فسجد سجدتين فسجد مثل سجدتين سجود او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق علیہ، واللفظ للبخاری وفي روایت صلاة العصر۔ دیکھیں عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے سجدے سو کے سلسلے میں، حدیث سنیں۔ عبد الرحمن صخر الدوسی حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، یعنی ظہر یا عصر میں سے ایک نماز کوئی پڑھائی، یعنی ہمیں راوی کو شک ہے کہ ظہر کی نماز کا واقعہ تھا کہ عصر کی نماز کا واقعہ تھا، تو کہہ گئے کہ ظہر یا عصر میں سے کوئی ایک رکعت کوئی نماز پڑھائی، جس میں اللہ کے نبی نے کیا کیا، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دی۔ دیکھیں رکعتین ثم سلم، رکعتین یعنی 2 رکعت پڑھائی اور ثم سلم پھر سلام پھیر دیا، ثم قام پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، الی خشبتی فی مقدم المسجد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے مسجد کے سامنے کی جانب ایک لکڑی نصب تھی، ایک ستون تھا مسجد کا، لکڑیوں کا ستون ہوتا تھا اس زمانے میں، تو لکڑی کے ایک ستون سے جا کے ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ کر اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں میں، نمازیوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ دونوں آپ سے اس بارے میں بات کرنے سے ڈر رہے تھے، یعنی یہ اجلہ صحابہ بھی موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے پاس جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے سلسلے میں پوچھے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو 2 ہی رکعت نماز ہمیں پڑھائی ہے، 2 ہی رکعت ہمیں نماز پڑھائی ہے، اور کہتے ہیں کہ موجود تھے یہ دونوں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنے میں ڈر رہے گئے، اور جلد بازی کرنے والے مسجد سے نکل کر چلے گئے، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تو جو جلد باز نکلنے ہوتا نا، سلام پھیر نکل گئے، ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ تو کہے کہ وہ لوگ انہوں نے کیا کیا، مسجد سے وہ نکل گئے۔ اب صحابہ جو مسجد میں موجود تھے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کے انداز میں باتیں کرنے لگے، پوچھنا شروع کیا کہ کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے، کیا نماز کم کر دی گئی ہے، کیا 4 رکعت والی نماز کو گھٹا کے 2 ہی رکعت کر دیا گیا ہے۔ یعنی صحابہ اس انداز سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس سلسلے میں سوال کر لے، اللہ کے نبی سے پوچھ لے۔ تو گفتگو اسٹارٹ ہے، پوچھ رہے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے، نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک آدمی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے ذوالیدین کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبتانہ انداز میں ان کو کیا کہتے تھے، ذوالیدین کہتے تھے، اور ذوالیدین کہہ کر بلاتے تھے۔ اس نے عرض کیا، وہ شخص گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے ادبن، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی کیا آج آپ نماز میں بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی؟ اے اللہ کے نبی نماز میں آپ بھول گئے ہیں یا نماز
कम कर दी गई। यानी या दो ही मसला होगा, या तो आप भूल गए होंगे, आपने 2 ही रकात पढ़े हैं, या तो नमाज अल्लाह ने कम कर दी है, अल्लाह ने 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात कर दी है, तो इसलिए आपने 2 पढ़ाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तो मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम की गई है, नमाज में ना मैं भूला हूँ ना नमाज कम की गई है। इस शख्स ने फिर अर्ज किया, जुलैदैन ने कहा कि अल्लाह के नबी क्यों नहीं, बल्कि आप यकीनन भूल गए हैं। यानी अगर नमाज कम नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि आप भूल गए हैं, क्योंकि आपने हमको दो ही दो ही रकात पढ़ाई। 2 ही रकात पढ़ाई है और 2 छूट गई थी। यानी 2 रकात अल्लाह के नबी आपने हमें 2 ही रकात पढ़ाई, 2 बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से तस्दीक भी कराई। वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या ज़ुलैदैन ऐसा जो कह रहे सही है? लोगों ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ये बात सच है कि आपने 2 ही रकात पढ़ाई है। अस्दक़ ज़ुलैदैन के अल्फाज़ सही मुस्लिम के हदीस के मुताबिक, इंशाअल्लाह आगे वो अल्फाज़ भी मुसन्निफ ने ज़िक्र की है, वो भी मैं आपके सामने कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया, छूटी हुई 2 रकातें पढ़ी और सलाम फेरा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपने मामूल के 2 सजदों की तरह सजदा किया, या उनसे भी लंबा। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर ऊपर उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर मुबारक ज़मीन पर रखा और अपने मामूल के सजदे की तरह या उससे कुछ तवील सजदा किया और फिर अल्लाहु अकबर कह के अपना सर उठाया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बताई जा रही है कि फिर आपने 2 रकातें जो छूट गई थी वो पढ़ी और सलाम फेरा, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे किए, ठीक है? सजदे किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सही मुस्लिम अभी इंशाल्लाह इसकी वज़ाहत कर देंगे। आपको शायद आपके दिलो-दिमाग यानी आपके ज़हन में ये बात आई होगी कि यहाँ पे सलाम फेंकने के बाद सजदा किया जा रहा है। इससे पहले वाली हदीस में सलाम फेंकने से पहले सजदा किया गया था। क्या मसला है? इंशाल्लाह पहले हदीस सुन ले। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि असर की नमाज़ थी। सही मुस्लिम की हदीस में वज़ाहत मौजूद है कि असर की नमाज़ थी और अबू अबू दाऊद की रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने दरियाफ्त किया कि क्या ज़ुलैदैन ने ठीक कहा है? यानी लोगों से अल्लाह के नबी ने पूछा, तस्दीक कराई कि क्या ज़ुलैदैन जो बात कह गए ये सही है? मैंने 2 ही रकात पढ़ाई तुम्हें? मैंने क्या तुम्हें 2 ही रकात पढ़ाई है? तो लोगों ने सर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के नबी, ये सही बात है, ये इज़ाफ़ा सहीहैन में भी है, लेकिन इनमें फ़क़ालू के अल्फाज़ के साथ मरवी ज़बान से उन्होंने कहा। यानी ये भी है कि ज़बान से भी कहा, बाज़ सहाबा ने कहा ज़बान से, और बाज़ ने इशारा किया, दोनों चीज़ें मौजूद है। अबू दाऊद की एक और रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह की जानिब से यकीन ना हुआ उस वक्त तक सजदा सौ नहीं किया। ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। लेकिन मालूम पड़ रहा है कि ऑथेंटिक हदीस से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सौ किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मालूम पड़ गई कि 2 ही रकात पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, सलाम फेर दिया, उठ के चले गए। सहाबा भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं नमाज कम तो नहीं हो गई, या नमाज घटा तो नहीं गई, या अल्लाह के नबी भूल तो नहीं गए। ये तमाम गुफ्तगू हो गई है। ठीक है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास भी गए, देखे इमाम है अल्लाह के नबी भी उनसे बात कर रहे। वो सहाबी कह रहे कि अल्लाह के नबी क्या आप नमाज भूल गए हैं या कम कर दी गई है? अल्लाह के नबी कह रहे ना भूली है ना कम की गई है। ये तमाम बातें गुफ्तगू की जा गई है। बाद लोग ये कहते हैं कि सलाम फेंकने के बाद गुफ्तगू अगर कर ले तो नमाज मुकम्मल फिर से लौटानी पड़ेगी। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दरमियान आपस में गुफ्तगू हो गई है, उसके बावजूद रसूलुल्लाह जब लौटते हैं तो तमाम तस्दीकात कराने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए लौटते हैं तो 4 रकात नहीं पढ़ाते, बल्कि कितनी पढ़ाते हैं? कितनी पढ़ाते हैं? जल्दी से बताइए। जी, कितनी पढ़ाते हैं? कितनी रकात पढ़ाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बची हुई 2। जी, बची हुई 2 रकातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं और सलाम फेर देते हैं, और सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करते हैं, जिसको इस हदीस में ज़िक्र किया गया है। देखिए, मैंने आपको इब्तिदा ही में कहा कि सजदा सलाम से पहले और सलाम के बाद दोनों तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित है, और बाज़ लोगों ने ये बात बयान भी की है कि जैसे रसूलुल्लाह ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुकम्मल तरीके से अल्लाह के नबी सलाम फेर चुके थे। अगर ऐसा मामला होता है तो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए जाएँगे, या अगर इमाम यानी सलाम फेंकने से पहले भी अगर कर लेता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से सलाम फेंकने से पहले भी सजदे करना साबित है। अलबत्ता ऐसा अमल अल्लाह के नबी से साबित नहीं है कि एक सलाम फेंका जाए, फिर 2 सजदे किए जाए, फिर तशव्वुद पढ़ा जाए, फिर 2 सजदे किए जाए। इस तरीके से अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सलाम फेंके जाएंगे तो दोनों सलाम फेंके जाएंगे, फिर 2 सजदे किए जाएंगे। यानी अगर कोई शख्स मुकम्मल नमाज पढ़ लेता है,
مثال کے طور پہ 2 رکعت پڑھا کے بھول گیا، بعد میں مقتدیوں نے بتایا کہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی ہے، تو پھر وہ 2 رکعت مکمل کرے گا اور سلام پھیر دے گا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، یا پھر دونوں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرے گا پھر سلام پھیرے گا۔ تو دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دونوں ہی اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے، تو دونوں میں سے کسی پہ بھی عمل انسان کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سرزد ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو آپ نہیں بھولتے، اور خود صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا بشرن کی میں ایک انسان ہوں، انا بشرن میں ایک انسان ہوں، انما انا بشرن مثلکم انسا کما تنسونا، میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، تو جب میں بھول جاؤں تو کیا کرو؟ مجھے یاد دلا دیا کرو، مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے یاد دلا دیا کرو جب میں بھول جاؤں تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے، اور اللہ کے نبی کے بھولنے سے ہمیں مسئلہ معلوم پڑا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ علم غیب کے مالک نہیں تھے، کیونکہ علم غیب کے جو مالک ہوتا ہے اس سے سہو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین علم غیب کا مالک ہے، اس سے کسی قسم کا سہو سرزد نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ازدقن ناس کے الفاظ صحیح مسلم کے جو بتا گئے کہ اللہ کے نبی نے تصدیق کرائی، اگر علم غیب کے مالک ہوتے تو تصدیق کی کیا ضرورت تھی؟ تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا اللہ کے نبی نے پوچھا نا صحابہ سے، کیا ذوالدین صحیح کہہ گئے؟ کہ ذوالدین نے جو بات کہی ہے یہ صحیح ہے؟ تو لوگوں سے دریافت کرتے، تو جس کو علم غیب ہوتا وہ لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں، ان کو تو ویسے ہی معلوم پڑ جائے گا کہ یہ بات صحیح کہہ گئی، یعنی میں بھول چکا ہوں۔ تو پہلی چیز تو بھول ہی نہیں سکتے وہ، اگر بھولنا مان بھی لیا جائے تو وہ پوچھیں گے نہیں، تصدیق نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ اگر غلطی سرزد ہو جانے پر کوئی اصلاح کرے تو اسے ثابت ہو جانے پر مان لینا، یہ مسئلہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سو ہوا، صحابی نے اس کو ثابت کیا، بات واضح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ تسلیم کیا۔ تو یہ کسی ثابت شدہ بات کی اصلاح کر لینا، اس کو مان لینا، اگر کسی امام سے بھی غلطی ہو جائے اور مقتدی اس کو بتاتے ہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی انا کی بنا پہ کیا کرتے ہیں؟ مسئلے مسائل کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو اوپر رکھنے کے لیے کتاب و سنت کی تعویلات کر دیتے ہیں، جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ امام مسلم نے نقل کیا، لمبا واقعہ ہے کہ امام مالک کے ایک مسئلے میں امام شافعی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کی اصلاح کی، تو امام مالک نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کیا اور کہا کہ میرا شاگرد اس مسئلے میں صحیح ہے۔ لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی دوسری کلاس میں اس موضوع سے اگر بات آئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو یہاں پہ چوتھی چیز جو ہمیں معلوم پڑ گئی ہے کہ یہ کہ سجدہ سو کرتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی اور اٹھتے ہوئے بھی۔ اس حدیث سے سلام سے پہلے ثابت ہے، یعنی اس سے پہلے والی حدیث سے، اور اس میں سلام کے بعد، تو دونوں قسم کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلا تشہد بھول جائے تو اس کی تلافی 100 کے 2 سجدوں سے ہو جاتی ہے، اور اگر انسان یعنی اس قسم کا معاملہ ہو جائے کہ سلامی پھینک دیا 2 رکعت میں، تو بھی 2 رکعت مکمل کرے گا، اور بیچ میں گفتگو ہونے سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ بیچ میں گفتگو اگر ہو جاتی ہے، یعنی نماز کی حالت میں گفتگو نہیں کرنا ہے، آپ بات سمجھ لیں، نماز کی حالت میں گفتگو نہیں کرنا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ بھولے نہیں ہیں تب بھی آپ گفتگو کر رہے کھڑے ہو کے، یہ جائز نہیں ہے، نماز میں گفتگو جائز نہیں ہے۔ لیکن امام سلام پھینک دے اور سلام پھینکنے کے بعد لوگ بتاتے ہیں، امام پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اس قسم کی کچھ باتیں ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھا دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مذکورہ حدیث سے کہ آخری ٹکڑے سے کہ ولم یسجد حتی یقنہ اللہ تعالی ذلک کے سلسلے میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ٹکڑا ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کہ اللہ کی جانب سے جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی، جب تک اللہ کے نبی سجدہ سو نہیں کرتے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو
اتنے سارے مسئلے ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑتے ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی آدم میں سے تھے اور آپ سے بھی اس قسم کا معاملہ انجام ہو سکتا تھا، اور جس سے ہمیں کئی مسئلے معلوم پڑ گئے۔ تو اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی اس میں سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ جی جی، سوال ہے اگر کسی کا کوئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ان دونوں حدیثوں میں سے کسی مسئلے کو سمجھ میں، یعنی کوئی۔ السلام علیکم، مجھے پوچھنا تھا جو آپ نے نسیان کے بارے میں بتایا، جی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے شیخ؟ کیا کرنا چاہیے نسیان کے، یعنی اگر کسی کو نسیان کا مسئلہ ہو، بھولنے کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہی سوال ایک بڑے عالم دین سے پوچھا گیا تھا، غالباً میں نام بھول رہا ہوں ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے ایک بڑا اس کا یعنی حل بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر خاص طور سے علم کے سلسلے میں اگر کسی کو نسیان ہوتا ہے تو وہ کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرے، کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ سے معافی تلافی مانگے۔ کیونکہ گناہوں کے سبب بعض چیزیں انسان بھول جاتا ہے، نسیان کے معاملات اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس سے اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ یعنی کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرے اللہ سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مدد بھی طلب کرے کہ اللہ اس سلسلے میں میری مدد فرما، مجھے علم دین کے سلسلے میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، جو اسٹارٹنگ میں ہم بھی ہر درس کے اسٹارٹنگ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، تو یہ ربی زدنی علما کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعاؤں میں سے تھی کہ اللہ کے نبی اس چیز کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ہر نبی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ سے اپنے معاملات کے سلسلے میں حاجات اپنی اللہ سے طلب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے سلسلے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اس سلسلے میں ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سے پہلے رجوع کریں، پہلے اللہ سے مدد مانگے اور بعد میں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کے معاملات بھی انجام دے، اور اللہ بعد میں اس کے سلسلے میں اگر ایسی ذہنی توازن والا معاملہ ہے یا جسمانی معاملہ ہے، یعنی جسمانی تکلیف کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے دوائیاں وغیرہ بھی استعمال کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی شیخ، اور ایک آخری سوال یہ جی کہ اگر جیسے انفرادی طور پہ بھی نماز ہو رہی ہے، انفرادی طور پہ بھی اگر نماز ہو رہی ہے تو بھی ہم لوگ یہی معاملات کریں گے جو جماعت کے ساتھ معاملات ہیں؟ اور اگر کبھی ہم لوگ جیسے پڑھ رہے ہیں اور یاد تھا کہ سجدے سہو کرنا ہے، پھر بھول گئے، پھر نماز پوری کمپلیٹ کر کے ہٹ گئے، تب اس حالت میں کیا کرے شیخ؟ دیکھیے، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ جماعت کے ساتھ ہو معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل اسوہ ہے۔ اگر ایک انسان اکیلا بھی پڑھ رہا ہے، اس سے بھی ایسی غلطی ہو جائے تو وہ اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ویسے وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ اگر ہم یعنی لوگوں کے ساتھ، دوسری چیز آپ نے کیا پوچھی کہ لوگ؟ نہیں شیخ، اگر جیسے 2 رکعت پڑھے اور غلطی ہو گئی اور یاد تھا کہ سجدے سہو کرنا ہے، پھر کسی مسئلے کی وجہ سے بھول گئے، سجدہ سہو بھول گئے آپ، اگر سجدہ سہو کرنا بھی آپ بھول گئے تو سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کو یاد ہے، جب سجدہ سہو کر لے آپ۔ جی شیخ، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ اگر جو سلام پھیرنے کے بعد والے مسئلے کی بات کریں شیخ، کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی بھول گئے کبھی بھول گئے، کہ دیکھیے کوئی سجدہ چیز، کرنا تھا، ہاں، دیکھیے مثال کے طور پہ انفرادی معاملہ ہے، اور اگر آپ کوئی چیز بھول گئے تو جب آپ کو یاد ہے، جب اس کو عمل میں لے آئے۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، جب انسان اس عمل کو یا اس کو یاد آئے تو وہ فوراً اس عمل کو انجام دے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے کس نیت سے سجدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین و یار۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں جو سہو کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ٹائم ختم ہونے پہ ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ اگر کسی کا ایسی کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ رکوع ہے یا 2 سجدوں میں سے ایک ہی سجدہ کیا ہے اور سلام پھیر دیا ہے، ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت وہ رکن ہے نماز کا، اس رکن کو مکمل کیے بغیر اس کی وہ رکعت مکمل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی نے 4 رکعت کی نماز پڑھ لی اور کسی ایک رکعت میں، چاروں میں سے کسی ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، 2 سجدے نہیں کیے، ایک ہی سجدہ کیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے 4 رکعت تو اس نے پڑھ لی، تو کیا 2 سجدے کرنے سے سجدہ سہو ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو ایک رکعت مکمل کرنی پڑے گی پھر سے،
ایک اگر سلام پھیر بھی دیا ہے تو کھڑے ہو کے ایک رکعت مکمل پڑھے گا اور اس کے بعد 2 سجدے کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ رکعت اس کی قبول نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم، کیونکہ ٹائم ایک دم اختتام پہ پہنچ چکا ہے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.